یوں پاکستان کے تصور کی بنیاد پڑی۔ سن 1931 اور 32 عیسوی تحریک آزادی کے دباؤ میں حکومت برطانیہ نے گول میز کانفرنسیں منعقد کی۔ علامہ اقبال اس سلسلے میں دوسری بار یورپ گئے۔ اندھیری رات میں یہ چشمکیں ستاروں کی، یہ بحر، یہ فلک نیل گوں کی پہنائی، سفر عروس قمر کا ہماری شب میں، طلوع مہر و سکوت سپہر مینائی، نگاہ ہو تو بہائے نظارہ کچھ بھی نہیں کہ بیچتی نہیں فطرت جمال و زیبائی۔ اب اقبال عالم اسلام، اقوام مشرق کی آزادی، عظمت آدم اور تکمیل اخلاق انسانیت کے معتبر ترجمان مانے گئے۔ دمادم رواں ہے یم زندگی، ہر ایک شے سے پیدا رمے زندگی، ہوا جب اسے سامنا موت کا، کٹھن تھا بڑا تھامنا موت کا، اتر کر جہان مکافات میں، رہی زندگی موت کی گھات میں، مذاق دوئی سے بنی زوج زوج، اٹھی دشت و کوہسار سے فوج فوج، گل اس شاخ سے ٹوٹتے بھی رہے، اسی شاخ سے پھوٹتے بھی رہے، سمجھتے ہیں ناداں اسے بے ثبات، ابھرتا ہے مٹ مٹ کے نقشے حیات۔ کھول آنکھ، زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، ہیں تیرے تصرف میں یہ بادل، یہ گھٹائیں، یہ گنبد افلاک، یہ خاموش فضائیں، یہ کوہ، یہ صحرا، یہ سمندر، یہ ہوائیں، تھیں پیش نظر کل تو فرشتوں کی ادائیں، آئی نئے ایام میں آج اپنی ادا دیکھ۔ سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے، دیکھیں گے تجھے دور سے گردوں کے ستارے۔ ممکن ہے کہ تو جس کو سمجھتا ہے بہاراں، اوروں کی نگاہوں میں وہ موسم ہو خزاں کا، شاید کہ زمیں ہے یہ کسی اور جہاں کی، تو جس کو سمجھتا ہے فلک اپنے جہاں کا۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، تو شاہی ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں۔ جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا، خودی میں ڈوبنے والوں کے عزم و ہمت نے، حساب جو سے کیے بحر بے کراں پیدا، وہی زمانے کی گردش پہ غالب آتا ہے، جو ہر نفس سے کرے عمر جاویداں پیدا۔ ہر چیز ہے محو خود نمائی، ہر ذرہ شہید کبریائی، یہ پچھلے پہر کا زرد رو چاند، بے راز و نیاز آشنائی، تیری قندیل ہے تیرا دل،
تو آپ ہے اپنی روشنائی، ایک تو ہے کہ حق ہے اس جہاں میں، باقی ہے نمود سیمیائی، ہیں عقدہ کشا یہ خار صحرا، کم کر گلائے برہ نہ پائی۔ دیگر گوں ہے جہاں تاروں کی گردش تیز ہے ساقی، دلے ہر ذرہ میں غوغائے رستہ خیز ہے ساقی، متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر رضا کا غمزہ خون ریز ہے ساقی۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ بتاؤں تجھ کو مسلمان کی زندگی کیا ہے، یہ ہے نہایت اندیشہ و کمال جنون، نہ اس میں عصر رواں کی حیات بیزاری، نہ اس میں عہد کہن کے فسانہ و افسون، عناصر اس کے ہیں روح القدس کا ذوق جمال، عجم کا حسن طبیعت عرب کا سوز درون۔ 21 اپریل 1938 عیسوی، شاعر مشرق حکیم الامت علامہ اقبال کی آواز، وہ شمع ہدایت جو نصف صدی تک فضائے مشرق کو منور کرتی رہی، ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ تیرے آسمانوں کے تاروں کی خیر، زمینوں کے شب زندہ داروں کی خیر، جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے، میرے نالے نیم شب کا نیاز، میری خلوت و انجمن کا گداز، امیدیں میری آرزوئیں میری، امنگیں میری جستجوئیں میری، یہی کچھ ہے ساقی متاع فقیر، اسی سے فقیری میں ہوں میں امیر، میرے قافلے میں لٹا دے اسے، لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے۔ لحد میں بھی یہی غیب و حضور رہتا ہے، اگر ہو زندہ تو دل ناصبور رہتا ہے، فرشتہ موت کا چھوتا ہے گو بدن تیرا، تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے، آسمان تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، سبزے نو رستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ The life and poetry of Allama Iqbal. Dr. Ahmed, can I ask you, what were your impressions of the film? 2 points. First, I think that the film was long overdue, so it's a great service to Iqbal. The power and the passion come through very clearly and very strongly. And the fact that Faiz Ahmad Faiz is associated with the film gives it special significance. Faiz himself is a poet of great distinction, a great poet in his own right. The second point is that the range of Iqbal is astonishing in its variety. And of course, we see one perspective, one aspect of that very wide range. I think the images, a young man in shackles, a bird in flight, the spinning globe, I'm not sure how they connect. We have the perspective, the revolutionary perspective of Iqbal, an authentic Iqbal voice, but I'm not sure of the connection. Are you saying that there's a sort of central theme missing? Would you agree with that, Dr. Durrani? No, I don't think so. Naz, with apologies to Dr. Ahmed, I think there is a theme in that Iqbal is actually bringing up the anti-colonialist stance that he had, and the dignity of labor, and how man should rise and change the world that does not agree with him. This was one of the themes that he had.
as Akbar says, there were